بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم نورانی تعلیم حصہ دوم پڑھ رہے ہیں۔ ابتدائی طلباء کے لیے یہ بہت مفید کتاب ہے۔ تمام والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ باتیں یاد کرائیں۔ دیکھیے، آج ہم یہاں سے پڑھیں گے سوال: قرآن شریف کس کی کتاب ہے؟ جواب: قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ کسی کے بھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے، یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے؟ جواب: قرآن شریف کی طرح کوئی کتاب کسی سے نہیں بن سکی جس سے معلوم ہوا کہ وہ خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اگر کسی آدمی کی بنائی ہوئی ہوتی تو کوئی اور بھی ویسی کتاب بنا لیتا۔ تو یہ دلیل ہے، ایک مضبوط دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر کسی انسان کی کتاب ہوتی تو اس طرح کی اور بھی کتاب بن سکتی تھی، مگر اب تک اس طرح کی کتاب نہیں بن سکی۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کس پر اترا؟ جواب: ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی اترا۔ سوال: پورا قرآن مجید ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب: تھوڑا تھوڑا، لوگوں کی ضرورت کے مطابق اترتا رہا۔ جب جیسا ماحول تھا، جس آیت کی ضرورت تھی، اس طرح قرآن پاک تھوڑا تھوڑا اترتا رہا۔ سوال: پورا قرآن مجید کتنے دنوں میں نازل ہوا؟ جواب: 23 سال میں۔ 23 سال میں پورا قرآن مجید اترا، نازل ہوا۔ سوال: قرآن مجید کیسے نازل ہوتا تھا؟ کس طرح نازل ہوتا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی صورت یا آیت، کیونکہ ہمیشہ پوری صورت نازل نہیں ہوئی، بعض اوقات کچھ آیتیں نازل ہوئی، صورت یا آیت لے کر آتے اور حضور کے سامنے پڑھتے۔ حضور اسے یاد کر کے لوگوں کو سناتے، لوگ اسے یاد کر لیتے اور کسی چیز پر لکھ لیتے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی طریقے تھے۔ کبھی گھنٹی کی آواز آتی ہے، نبی پاک اس سے وہی سمجھتے، اور نبی پاک نے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا کر کے معراج کی رات، وہاں پہ بھی بہت ساری آیت وہاں پہ بھی نازل ہوئی، بہت ساری آیت وہاں پہ عطا کی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القاء فرماتا۔ الحاصل یہ کہ تقریباً 7 طریقے علماء کرام نے بیان کیے ہیں، لیکن عام طریقہ جس کے ذریعے اکثر آیتیں نازل ہوئیں وہ یہ ہے کہ جبرائیل امین وہی لے کر کے آتے، نبی پاک کو پڑھ کر سناتے، نبی پاک یاد کرتے، پھر لوگوں کو بتاتے۔ سوال: قرآن شریف پر کس چیز کا بیان ہے؟ قرآن شریف میں کس چیز کا بیان ہے؟ کیا بیان کیا گیا اس میں؟ جواب: اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کا بیان قرآن میں نہیں ہے۔ جس کا جتنا علم ہوگا وہ اتنا اس سے نکال پائے گا۔ سوال: یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی؟ جواب: لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے نازل ہوئی، تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جانیں اور ان کی مرضی کے موافق کام کریں۔ گویا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ کتاب جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جیسے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، وہاں کا سنویدھان ہوتا ہے، تو ایسے یوں سمجھ لیجئے، سمجھنے کے لیے یہ مسلمانوں کے لیے سنویدھان کی طرح ہے، سمجھنے کے لیے۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب: فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس خدا تعالیٰ کا حکم لاتے تھے۔ سوال: فرشتے کیا چیز ہیں؟ جواب: فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہیں۔ یہ نہ مرد ہیں نہ عورت۔ فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اب ذہن چکرا جاتا ہے کہ کیسے رہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے، ہر وقت خدا تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اچھا، انسان کس لیے پیدا کیا گیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم دنیا میں جو دوسرے کام وغیرہ کرتے ہیں یہ سب اصل مقصد نہیں ہے زندگی کا، زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ سوال: مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں؟ جواب: نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور مالدار مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی عبادات ہیں۔ ہر مباح کام جسے اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ سوال: عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون ہے؟ جواب: سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ یہ سب باتیں بنیادی باتیں ہیں، اپنے بچوں کو بتانی چاہیے۔ سوال: نماز کیا چیز ہے؟ نماز ہے کیا؟ جواب: نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو ایک خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے کہ بندہ ہاتھ باندھ کر قبلے کی طرف کھڑا ہوتا ہے، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، خدا تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے یعنی رکوع کرتا ہے، پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے یعنی سجدہ کرتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ یہ ایک خاص طریقے سے عبادت کی جاتی ہے اور اسے بھی سیکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سیکھ کر کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھتے ہیں، نماز کو ہم ضروری نہیں سمجھتے کہ سیکھ کے پڑھیں۔ خیر، سوال: رات اور دن میں کل کتنی مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ سوال: ان 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ بہت سارے مسلمانوں کو نمازوں کے نام تک نہیں معلوم، اگر بچپن سے ہی یاد کرا دیں تو انشاءاللہ عز و جل بچے نہیں بھولیں گے۔ جواب: 5 نمازوں کے نام یہ ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ سوال: فجر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب: صبح اجالا ہونے کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ یہ بچوں کو سمجھانے کے اعتبار سے آسان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ صبح جب اجالا نکلتا ہے اس کے بعد پڑھی جاتی ہے، لیکن سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ سوال: ظہر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب: ظہر کی نماز دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ جب سورج درمیان میں آ کے پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے اس کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ سوال: عصر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب: سورج ڈوبنے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے۔ یہ عام سمجھانے کے لیے ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال: مغرب کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب: مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ سوال: عشاء کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب: 1.5-2 گھنٹہ رات گزرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ سوال: نماز پڑھنے کے پہلے جو ہاتھ اور منہ دھویا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے وضو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھنے سے پہلے جو ہاتھ اور منہ دھوتے ہیں اسے وضو کہتے ہیں۔ کیا بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی؟ جواب: نہیں، ہرگز نہیں۔ سوال: وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر مسواک کرو، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، کیونکہ نماز پڑھیں گے، اللہ کے سامنے قرآن پاک پڑھیں گے تو منہ صاف ہونا چاہیے، دانت مل لو، پھر دونوں ہاتھوں کو گٹے تک 3 بار دھوؤ، پہلے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالو پھر بائیں ہاتھ پر، دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوؤ، پھر دائیں ہاتھ سے 3 بار کلی کرو، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو اور داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھاؤ، پھر پورا چہرہ دھوؤ۔ پورا چہرہ سے مراد کیا ہے؟ پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ہر حصے پر 3 بار پانی بہاؤ، کوئی ذرہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت 3 بار دھوؤ، انگلیوں کی طرف سے کہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالو، یعنی دھونا انگلیوں کی طرف سے شروع کرنا ہے،
کہنیوں کی طرف سے مت ڈالو، پھر ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کرو، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، پھر کانوں کا اور گردن کا ایک ایک بار مسح کرو، گردن کا مسح کرنا ہے، گلے کا مسح نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، مسح کرو، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھو۔ یہ مختصر اور آسان انداز سے وضو کا طریقہ بیان کیا گیا۔ سوال، دھونے کا مطلب کیا ہے؟ دھونا کہتے کسے ہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بس بھیگ جانا، تر ہو جانا یہ دھونا ہے، پانی لگ جانا دھونا ہے، نہیں۔ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھوؤ اس کے ہر حصے پر پانی بہہ جائے، کم سے کم پانی کے 2 قطرے بہہ جائیں، یہ دھونا ہے، صرف پانی لگا لینا یہ دھونا نہیں ہے۔ سوال، اگر کچھ حصہ بھیگ گیا مگر اس پر پانی نہیں بہا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ جواب، اس طرح وضو ہرگز نہیں ہوگا، بھیگنے کے ساتھ ہر حصے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔